أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رد. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کے موقع پر آسمانوں پر تشریف لے گئے تھے تو وہاں کے ہر ایک فرشتے نے ان کو سلام پیش کیا اور مسکراہٹ بھی دی، لیکن جب جہنم کے آگے سے گزرنا ہوا تو وہاں کا جو دروغہ تھا اس نے سلام تو پیش کیا لیکن مسکراہٹ نہیں دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ سب دیکھ کے مسکرائے، سلام پیش کیا، اس کے ساتھ مسکرائے بھی، لیکن وہ نہیں مسکرایا۔ وہ جو فرشتہ تھا، وہ جو دروغہ تھا، اس کا نام مالک تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بولا کہ دروغہ نہیں مسکرایا۔ تو آپ نے جواب دیا اس کی جب سے یہ ڈیوٹی لگی ہے اور اس نے جب سے جہنم کے حالات دیکھے ہیں وہ کبھی نہیں مسکرایا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جو اس حقیقت کو تسلیم کر لے، اس کو سمجھ لے، وہ اس دنیاوی زندگی کو ضائع نہیں کر سکتا، اس میں عیاشیاں نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت سوچ سمجھ کے گزارے گا، ہر ایک اس نیک کام کی کوشش کرے گا اور بہت زیادہ کرے گا کہ کوئی ایک ایسا کام ہو جائے جس سے کہ میری نیکیاں میرے گناہوں پہ بھاری پڑ جائیں اور میں جنت میں داخل کر دیا جاؤں۔ لفظ جہنم جو ہے اس کے معنی کے بارے میں دو اقوال ہیں۔ یونس بن حبیب اور اکثر نحوی کہتے ہیں کہ جہنم آگ کا نام ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے، اور یہ اجمی لفظ ہے، عربی نہیں۔ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ یہ عربی لفظ ہے، یہ جہنم کی آگ کا نام رکھا گیا ہے کیونکہ اس کا پھیلنا بہت زیادہ ہوگا، یعنی اس کی گہرائی بہت زیادہ ہوگی جس کی وجہ سے اس کا یہ نام رکھا گیا ہے۔ جہنم کے جو کچھ نام قرآن پاک میں بولے گئے ہیں ان میں سے چند: الحاویہ، الحدامہ، الضوضاء، حجیج، سقر، جہیم اور جہنم۔ پہلا کلمہ حاویہ، یہ کلمہ قرآن پاک میں ایک مرتبہ سورۃ القاریہ میں آتا ہے اور اس آیت کا ترجمہ ہے لیکن وہ شخص جس کے پلڑے ہلکے ہو گئے تو اس کی ماں حاویہ ہے۔ تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ وہ کیا ہے؟ ایک سخت گرم آگ ہے۔ تو حاویہ کا لفظ ہوا سے نکلا ہے جس کا معنی ہے، جس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک خواہش کا نام ہے جس کے پیچھے چلنے سے انسان گناہوں میں مبتلا ہوگا، اور گناہ ہوں گے تو نیکیوں کا وزن کم ہوتا چلا جائے گا جس سے جہنم اس کا ٹھکانہ بنے گی۔ حاویہ وہ گڑھا ہے جس میں کوئی گر جائے تو وہ اس کے بھاری ہونے کی وجہ سے اس کے کنارے تک پہنچ نہ سکے۔ علامہ قرطبی اس نام کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا نام حاویہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ جو چیز اس میں گرائی جائے گی اس کا پیندہ بھاری ہونے کے باوجود لوگ اس میں گرتے چلے جائیں گے اور وہ ان لوگوں کو اپنے اندر سمیٹتی چلی جائے گی۔ حدیث پاک میں بھی حاویہ کا لفظ آتا ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں لڑائی اور جہاد ہر گناہ کو مٹا دیتا ہے سوائے امانت کے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر انسان کو اپنے اعمال کے وقت جب آخرت کا وقت ہوگا اور لوگوں کو لایا جا رہا ہوگا تب ہر انسان کو لایا جائے گا، اور اگر تو اس نے اعمال اللہ کے راستے میں جہاد اور قتال کیا ہوگا تو اس سے کہا جائے گا کہ تو اپنی امانت ادا کر، اور وہ کہے گا کہ اے میرے رب میں کیسے کروں، دنیا تو ختم ہو چکی ہے۔ فرماتے ہیں کہ کہا جائے گا اسے حاویہ میں لے جایا جائے، یعنی جہنم میں لے جایا جائے، اور اس وقت اس کی امانت کو اس کے سامنے لا کے رکھ دیا جائے گا جس سے اس کو معلوم ہوگا کہ اچھا یہ تھی میری امانت جو میں نے ادا نہیں کی تھی۔
پھر اس کے پاس جائے گا، اس کو پکڑنے کی کوشش کرے گا، اس کے پیچھے پیچھے بھاگے گا اور اس کو اٹھا کے کندھوں پہ لاد لے گا، اور جب دیکھے گا کہ وہ کندھوں پہ نہیں رہی، یعنی اتر گئی ہے، تو پھر اس کے پیچھے بھاگتا رہے گا اور یوں ہی کرتا رہے گا۔ پھر فرمایا نماز امانت ہے، جسم امانت ہے، اسی طرح بہت سی چیزیں گنوائیں، اور ان میں سب سے سخت وہ چیزیں جو گنوائی گئی۔ دوسرا ہے غذا۔ یہ کلمہ قرآن پاک میں صرف ایک مرتبہ آیا ہے۔ فرحیدی کہتے ہیں کہ لظا خالص شعلے کو کہتے ہیں۔ ابن منظور کہتے ہیں کہ اس کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ وہ ہر طرح کی آگ سے سخت ہے۔ تیسرا نام ہے حطمہ۔ یہ کلمہ قرآن پاک میں 2 مرتبہ آیا ہے۔ اس کا معنی ہے بھڑکی ہوئی آگ۔ ابن فارس نے اس کے لغوی معنی یوں بیان کیے ہیں کہ ہا تو میم ایک معدہ ہے اور یہ کسی چیز کو توڑ پھوڑ کے رکھ دینے کو استعمال ہوتا ہے۔ جہنم کی یہ آگ کا نام اسی لیے رکھا گیا ہے کیونکہ یہ آگ جہاں تک پہنچے گی وہاں تک ہر چیز کو توڑ پھوڑ کے رکھ دے گی، یعنی ختم کر دے گی مکمل طور پر۔ چوتھا نام ہے سجیم۔ یہ قرآن پاک میں صرف 2 مرتبہ آیا ہے۔ سورہ مطففین میں آتا ہے۔ ترجمہ: ہرگز نہیں، بے شک تمام لوگوں کا امان نامہ سخت قید میں ہے، اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ وہ سخت قید کا دفتر کیا ہے؟ ابن فارس سجیم کے بارے میں کہتے ہیں کہ سین، جیم اور نون یعنی سجن۔ سجن کا معنی ہے کسی چیز کو قید کر لینا۔ کہا جاتا ہے سجنتہ سجنا، میں نے اس کو قید کر لیا۔ سجن وہ جیل ہوتی ہے جس میں انسان کو قید کر لیا جاتا ہے، اور یہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جو شخص ایک بار اس میں چلا گیا وہ اس سے نکل نہیں سکتا۔ ایک تو یہ کہ اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے، دوسرا یہ کہ اس کے اوپر ایسے فرشتے مقرر کیے گئے ہیں جو ان کو مارتے ہیں، اور وہ ان کے اوپر آ ہی نہیں سکتے، اور مالک وہ جیل کے اوپر داروغہ ہے، بالکل ایسے جیسے پولیس اسٹیشن کے باہر ایک چوکیدار ہوتا ہے اور کسی قیدی کی مجال نہیں کہ اس سے باہر آ سکے، اسی طرح جہنم سے بھی کوئی باہر نہیں نکل سکتا، وہ ایک قید خانہ بھی ہے۔ نمبر 5، سقر۔ سقر قرآن پاک میں 5 مرتبہ وارد ہوا ہے۔ سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: مگر دائیں ہاتھ والے مجرموں سے سوال کریں گے تمہیں کس چیز نے سقر میں داخل کیا؟ وہ کہیں گے کہ ہم نماز ادا نہیں کرتے تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے سقر کا معنی خود ہی بیان کر دیا ہے کہ سقر وہ ہے جو باقی نہ رہنے دے اور نہ چھوڑے، یعنی انسان کو ختم کر کے رکھ دے، لیکن اس کے بعد بھی انسان پہ موت نہیں آئے گی۔ ہم شروع سے سنتے آتے ہیں کہ جہنم میں انسان کو ایسے جلایا جائے گا کہ وہ مارا جائے گا، پھر زندہ کیا جائے گا، اس کو ختم کیا جائے گا لیکن وہ مرے گا نہیں، اس کو اس طرح سے تکلیف دی جائے گی کہ وہ موت کے لیے پناہ مانگے گا کہ مجھے موت آ جائے، لیکن اس کو نہیں آئے گی۔ تو یہ وہی ہے۔ ابن فارس کہتے ہیں سین، قاف، را، اس کا معنی جلا دینے پر یا بھون کر رنگ تبدیل کر دینے پر ولالت کرتا ہے، یعنی جب کسی چیز کو بھون کر تبدیل کر دیا جاتا ہے تو اس کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے سقرتہم شو، یعنی
بھون کر اس کا رنگ کالا کر دیا۔ ابن منصور کہتے ہیں کہ جہنم کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہ جسموں اور روحوں کو پگھلا کے رکھ دے گی، اور حقیقت میں یہ وہ آگ ہے جو چمڑے کو اس طرح جھلس دے گی کہ جسم پہ اس کو باقی نہ رہنے دے گی، یعنی جسم پہ کچھ بھی باقی نہ رہے گا سوائے ڈھانچے کے، کچھ بھی نہیں۔ چھٹا نام ہے جحیم۔ یہ وہ کلمہ قرآن پاک میں 23 سے زیادہ مرتبہ آیا ہے۔ سورہ النازعات میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ: مسلح کن جو حد سے بڑھ گیا اور اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے، اور رہا وہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے خواہشات کو روک لیا، یعنی ہوا کو روک لیا، خواہش نفس کو، تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ لفظ جحیم کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جیم ہا میم سے ہے، اور جاہم وہ جگہ ہوتی ہے جو سخت تپش والی ہوتی ہے، یعنی شدید حرارت والی۔ اس کی ایک مثال ہم لے لیتے ہیں ریگستان۔ گرمیوں میں جب بھی وہاں پہ موسم گرم ہوتا ہے تو وہاں پہ پاؤں تک نہیں رکھا جاتا، وہاں پہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، تو کچھ ایسے ہی۔ ساتواں نام ہے سعیر۔ یہ قرآن مجید میں 1 سے زیادہ مرتبہ وارد ہوا ہے۔ سورہ ملک میں آتا ہے، ترجمہ: اور سعیر کا لفظ جو ہے سین عین را سے ہے، کسی چیز کا مشتعل ہونا اور دہکنا اور اوپر اٹھنا، یعنی جیسے جہنم کی آگ بھڑکے گی اور اس کے شعلے ہوں گے اور وہ اوپر اٹھیں گے۔ نمبر 8، جہنم۔ قرآن پاک میں یہ لفظ 70 سے زیادہ بار آیا ہے۔ ابن منظور کہتے ہیں کہ جہنم وہ آگ ہے، یعنی اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ جہنم اس کی گہرائی کو کہتے ہیں جو بہت دور ہو، یعنی بہت نیچے، وہ کنواں جس کا پیندہ بہت گہرا ہو۔ جہنم کو یہ نام اسی لیے دیا گیا ہے کہ اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ۔